السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجرہ رؤف اور میں ہوں بلوچ شاہ محمود۔ بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے مرحلے میں 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے IPPs معاہدے ختم کرنے کا آغاز کر دیا۔ بجلی صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ فائدہ اور بجلی کے فی یونٹ نرخ میں کمی ہوگی۔ مجموعی طور پر ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت استحکام کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 5 IPPs کے ساتھ بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کر رہے ہیں۔ بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے اور ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ 7 ماہ میں جو مسائل اور چیلنجز درپیش تھے بطور ٹیم ان کا سامنا کیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں 200 یونٹ تک کے گھریلو صارفین کو ریلیف دیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری پاک سعودیہ بزنس فورم تاجروں کے لیے اہم ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی اور روحانی تعلق قائم ہیں۔ سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز کا بزنس فورم سے خطاب۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے خطوں میں ترقی کے وسیع امکانات ہیں۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ Inshallah we will not lose it given the vision and the determination of our leaders, of our people, and of our great, vibrant private sectors and the investors from both sides who I am honored to be with in this Saudi delegation and to have the opportunity to interact and meet with our colleagues and partners from the Pakistani side. سعودی وزیر سرمایہ کاری نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاک سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ خالد بن عبدالعزیز الفالح نے مزید کہا کہ پاک سعودیہ بزنس فورم تاجروں کے لیے اہم ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی اور روحانی تعلق قائم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص مختلف شعبوں میں برادرانہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر کے حوالے سے کہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف شعبوں میں برادرانہ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل عاصم منیر نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سعودی تجارتی وفد کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں دونوں برادر ممالک نے معیشت، زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل المدتی اور ازمودہ تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کو ایک طویل المدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ دونوں
برادر ممالک کو خطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی ویژن 2030 کے تحت شاندار ترقی کو سراہتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی ہمارے لیے باعث مسرت اور فخر ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے تعمیری انفراسٹرکچر اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت معاشی محاذ پر بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں اور ہم معاشی اصلاحات کی بہتری کے لیے مزید کام بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی اصلاحات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور نجی شعبے کی شراکت داری سے ملکی معیشت مستحکم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت ملکی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے، جبکہ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے اور مہنگائی کی شرح بھی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے جو اس وقت 6.9 ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ شرح سود میں مزید کمی ہوگی جس سے معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، عالمی یوم ذہنی صحت پر اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ذہنی مسائل کا سامنا کرنے والے معاشرتی بے حسی کی بجائے توجہ اور محبت کے حقدار ہیں۔ ذہنی صحت ہی سکون دل کی کلید ہے۔ بدقسمتی سے ذہنی صحت کے عوامل کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی مسائل کو سنجیدہ نہ لینے سے لوگ خاموشی سے تکلیف سہتے ہیں۔ ذہنی بیماری کا علاج جسمانی بیماری کی طرح ضروری امر ہے۔ پنجاب میں ذہنی صحت کے لیے درکار سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کو سمجھیں اور انہیں یقین دلائیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر شخص ذہنی سکون سے بھرپور زندگی گزار سکے۔